ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کے بارے میں بھی جانتے ہیں، قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کلام سنتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں، دعا یاد کرتے ہیں، اور پھر ہم بچوں سے کمپٹیشن کرواتے ہیں، سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، بچے جوابات دیتے ہیں۔ کمپٹیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جیتے اور کوئی ہارے، بلکہ علم دین میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ پروگرام کے مختلف یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ میرا نام مدنی رضا اتاری ہے۔ مدنی رضا اتاری ہیں، ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا نام؟ محمد عثمان رضا اتاری۔ محمد عثمان رضا اتاری بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ جی، آپ کا نام؟ محمد عفان رضا اتاری۔ محمد عفان رضا اتاری بھی ہیں، اور جی آپ کے نام؟ محمد علی رضا اتاری۔ محمد علی رضا اتاری بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ جی، تو یہ ہمارے ساتھ کلاس روم میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ثناء بھی ہوتے ہیں جو ہمیں کلام سناتے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کون ہے آج ہمارے ساتھ۔ جی، آپ کا نام؟ محمد حسین رضا اتاری۔ جی، محمد حسین رضا اتاری ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں کلام سنائیں گے۔ مگر ابھی وقت ہے پہلے یونٹ کا، اور ہمارا پہلا یونٹ ہوتا ہے قرآن نالج۔ جی، اور قرآن نالج کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن انداز میں درود پاک پڑھو، یعنی خوبصورت انداز میں درود پاک پڑھو۔ تو جب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، خوبصورت انداز میں پڑھیں، اچھے انداز میں پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف، اور ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہے؟ قرآن نالج۔ جی، ہمارا پہلا یونٹ ہے قرآن نالج۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ قرآن نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک صورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس صورت کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ نبا۔ کیا نام ہے؟ سورہ نبا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے 30ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اکثر بچے قاعدہ پڑھنے کے بعد پہلے 30واں پارہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، جو مطلب کم کم آیتوں والی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو جو 30واں پارہ ہے اس کا اسٹارٹ کون سی صورت سے ہوتا ہے؟ سورہ نبا۔ سورہ نبا۔ عفان، آپ بھی بولیں سورہ نبا۔ سورہ نبا۔ سورہ نبا جو ہے یہ 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں۔ عربی میں نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو کہتے ہیں۔ اس کی دوسری آیت میں ایک لفظ موجود ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا ہے؟ نبا۔ نبا رکھا ہے۔ اس سورت کو سورہ تساؤل اور سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ تساؤل بھی کہتے ہیں اور سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں۔ عما یتساءلون اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے پہلا لفظ ہے عما یتساءلون 30ویں پارے کا۔ تو اس سورت کو عما یتساءلون بھی کہتے ہیں اور تساؤل بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے لیے گئے ہیں۔ اور دونوں نام کہاں سے لیے گئے ہیں؟ اسی سورت کی پہلی آیت سے یہ دونوں نام لیے گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو ہم نے جانا کہ اس سورت کے جو نام ہیں ان کی میننگ کیا ہے اور ان کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس سورت میں کیا کیا مضامین موجود ہیں۔ اس سورت میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور قیامت کے ہونے پر دلیل بھی بیان کی گئی ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، لیکن جس طرح اللہ پاک نے ہمیں ایک بار زندگی دی تو بے شک اللہ پاک ہمیں قیامت میں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ہر انسان کو مرنا ہے، اور ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے۔ جس طرح پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، ایک مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے اللہ پاک۔
یہ فرمایا جا رہا ہے. اور اللہ پاک لوگوں میں فیصلہ فرما دے گا اس نئی زندگی میں. کچھ لوگ ہمیشہ جنت میں جائیں گے, جو وہ نئی زندگی ہوگی اس میں کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے, اللہ پاک ان کو جنت میں بھیج دے گا, اور کچھ لوگوں کو اللہ پاک جہنم میں ڈال دے گا. الامان والعافیت, اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی دلیل بیان فرمائی گئی ہے, اور لوگوں کے درمیان فیصلے کا وقت بتایا گیا ہے. پھر وہ جہنم میں جانے والے ہیں, ان کے عذاب کا ذکر ہے, اور نیک مسلمانوں کو ثواب کا ذکر بھی ہے اس صورت میں. اللہ پاک ہمیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے, آمین. یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا, ہمیں جنت عطا فرما. آپ زور سے آمین کہہ دیں. آپ لوگ بچے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے دعا کرایا کرتے تھے, تو اچھا ہے آپ لوگ موجود ہیں یہاں پر, تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما, آمین. جزاک اللہ. جی تو پیارے بچوں, یونٹ تھا ہمارا قرآن ایک نالج, جس میں ہم نے قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ نبا, اور سورت کے کتنے نام ہیں یہ بھی بتائے گئے, اس نام کی میننگ کیا ہے یہ بھی بتایا گیا, نام رکھنے کی وجہ بھی بتائی گئی, اور اس سورت میں کون کون سے مضامین ذکر کیے گئے یہ بھی بتایا گیا. جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں نیکسٹ یونٹ کی طرف, جس کا نام ہے آئیں کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے, کلاس روم. تو پیارے بچوں یونٹ ہے آئیں نعت پڑھیں. اس میں ہمارے ساتھ محمد حسین اتاری موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی محمد حسین بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک دعائیہ کلام سناؤں گا جس کا نام ہے مجھے ہر سال حج پر بلانا یا رسول اللہ. جی تو آج جو ہمیں حسین بھائی کلام سنا رہے ہیں اس میں حج کی دعا کی جا رہی ہے, تو ہم بھی مل کے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو بھی حج پہ بلائے, میٹھا مدینہ دکھائے, پیارے کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرمائے, آب زمزم پینا نصیب فرمائے. حج کی تو کیا ہی بات ہے, وہ بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عطا فرمائے, تو کیا ہی کہنے. جی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. مجھے ہر سال تم
धारा फिर सबब कोई बनाना या रसूल अल्लाह मुझे हर साल तुम हज पर बुलाना या रसूल अल्लाह बुलाना और मदीना भी दिखाना या रसूल अल्लाह। सुभान माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम सुना जिसमें हमने हज की दुआ भी की, मदीना देखने की दुआएं की। अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा कलाम हम सुन रहे थे। अब इसकी कुछ मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं ताकि इस कलाम को समझें भी, और समझ कर जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके रसूल में और इजाफा होगा। और फिर इसका खुलासा भी सुनेंगे कि इस कलाम का खुलासा क्या था। जी, इस कलाम में ज़िक्र हुआ बकी पाक का। तो बकी पाक से क्या मुराद है, कौन बताएगा? हम अक्सर दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें बकी पाक में मदफन अता फरमा, तो बकी पाक से क्या मुराद है? मदीना पाक में एक कब्रिस्तान है, उसे कहते हैं जन्नतुल बकी। क्या कहते हैं? जन्नतुल बकी। हाँ, तो यहाँ बकी पाक से जन्नतुल बकी मुराद है। अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। सबब कहते हैं जरिया को, किसी चीज़ का सबब बनना मतलब जरिया बनना। तो प्यारे बच्चों, ये कलाम किसका था? अमीर सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया का। अब इस कलाम का खुलासा हम सुनते हैं। इस कलाम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने सब नेमतें आपको अता फरमाई, आप जिसे चाहें अता फरमा देते हैं। या रसूलल्लाह करम कीजिए कि मुझे भी हज की सआदत अता फरमा दीजिए और मदीना भी दिखा दीजिए, और मुझ पर ऐसा करम फरमा दीजिए, ऐसा करम फरमा दीजिए कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर साल मेरा मदीने शरीफ आना जाना लगा रहे। माशाअल्लाह। और एक दिन वो भी आए जब इंतकाल हो तो मदीने पाक के कब्रिस्तान कौन से? जन्नतुल बकी में कब्र नसीब हो। और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं नज़र भर कर गुंबद खजरा देख लूँ। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया की गुंबद खजरा से मोहब्बत है। देखें कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नज़र भर कर देख लूँ गुंबद खजरा को, और आप ही कोई ज़रिया बना दें कि मैं आसानी से मदीने आ सकूँ। आप ही असबाब बना दें, ज़रिया बना दें। आप बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह खुद ही असबाब बन जाएंगे। कितने अच्छे अल्फाज हैं। अल्लाह पाक इनके सदक़े हमारे हक़ में भी ये दुआएं कबूल फरमाएँ। अमीर अहले सुन्नत तो या रसूलल्लाह नेक बंदे हैं, आपके नेक उम्मती हैं। या रसूलल्लाह इनके सदक़े या रसूलल्लाह आप हमें भी निभा लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा कलाम, दुआया कलाम हमने पढ़ा भी, सुना भी, और इसका हमने खुलासा भी सुना। जी, तो प्यारे बच्चों, ये था यूनिट आए नात पढ़ें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है दुआ। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी, तो प्यारे बच्चों, यूनिट है दुआ का। इसमें हम एक दुआ सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद भी करते हैं, और इस दुआ का फ़ायदा क्या है ये भी जानते हैं। तो देखते हैं कि आज हम कौन सी दुआ याद करेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम याद करने वाले हैं शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ। किसकी दुआ? शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ। यानी जब भी हम किसी का शुक्रिया अदा करें तो शुक्रिया कहने के साथ साथ दुआ कौन सी दें, तो आए वो दुआ भी याद करते हैं। यानी जब भी कोई हमें कोई चीज़ दे या कोई हमसे हमारे साथ भलाई करे तो हम उसका जब शुक्रिया अदा करें तो किन अल्फाजों के साथ, किन दुआई अल्फाज के साथ उसका शुक्रिया अदा करें, ये आज हम याद करेंगे। अक्सर लोग उसे यूज़ भी करते होंगे, उस दुआ को देते भी होंगे, मगर आज फिर रिमाइंड हो जाएगा और फिर हम नियत करें कि जब भी कोई हमें कोई चीज़ दे, कोई भलाई करे हमारे साथ, तो हम उसका शुक्रिया किन अल्फाजों में अदा करेंगे। जी, दुआ है, मैं एक मरतबा पढ़ता हूँ फिर इंशाल्लाह मिल के पढ़ेंगे। दुआ है जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या दुआ है? जज़ाकल्लाहु खैरा, यानी अल्लाह पाक आपको इसका अच्छा बदला अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको इसका अच्छा बदला अता फरमाए। यानी किसी ने आपके साथ भलाई की, आपने उसको दुआ दी कि अल्लाह पाक आपको इसका अच्छा बदला अता फरमाए। किसी ने आपको कोई चीज़ दी,
تو آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ پاک آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. تو یہ دعا مل کے ایک مرتبہ پڑھ بھی لیتے ساتھ, امید ہے یاد ہو ہی جائے گی. بہت مختصر سی دعا ہے. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرا, جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرا, جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرا. جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے بھی یاد کر لی ہوگی اور اکثر کو یاد بھی ہوگی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو پیارے بچوں اس کو اپنے استعمال میں رکھیں جب بھی کوئی آپ کو کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو, اور شکریہ ادا کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. ہمیشہ شکر گزار بننا چاہیے, شکر گزار بندے کے بہت فوائد ہیں, اور اللہ پاک کا تو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جب شکریہ ادا کریں گے اللہ پاک کی نعمتوں کا تو انشاءاللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. تو ہمیں اللہ پاک کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور جب بھی کوئی ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے, کوئی چیز دے, کوئی اچھا کام ہو, تو اس کو ہمیں یہ دعا دینی چاہیے کہ جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا یونٹ دعا کا. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آج کا سبق. کیا یونٹ ہے؟ آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھتے ہیں. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھتے ہیں. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو جلدی جلدی کھول لیں. اس کتاب کے پیج نمبر 24 کو نکال لیں. پیج نمبر 24 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ایمانیات و عقائد ہے. ایمانیات و عقائد, اس پیج کی ہیڈنگ ہے ایمانیات و عقائد. تو اس کو کھول لیں. اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو www.dawatislami.net پہ یہ کتاب آپ کو میسر ہوگی. انشاءاللہ آپ جا کر وہاں سے یہ کتاب نکال سکتے ہیں, اور اگر چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اگر ہدیتاً حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. تو چلتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف. اس کو ریڈنگ بھی کریں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے بھی, اور بہت ہی اچھا ٹاپک ہے ایمانیات و عقائد. اب ہے سوالات کا سلسلہ. تو لاسٹ 24 پیج کے لاسٹ 2 کوشچن رہ گئے تھے, تو ایک سوال پڑھے, دوسرا جواب پڑھے, پھر سوال پڑھیں گے, جواب پڑھیں گے. اس طرح ریڈنگ بھی ہو جائے گی اور اس کو انشاءاللہ سمجھ بھی لیں گے. جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن. سب کو رزق کون دیتا ہے؟ جی سوال ہے سب کو رزق کون دیتا ہے؟ جی جواب. اللہ پاک سب کو رزق دیتا ہے. جی سب کو رزق اللہ پاک دیتا ہے. سوال ہے کیا اللہ کی کوئی صفت بری ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. اب اس کا جواب آپ پڑھ کے سناؤ. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بری صفت عیب ہے اور اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. جی ہرگز بری صفت. یہ دیکھیں یہ سوال ہوا کیا اللہ کی کوئی صفت بری ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ بری صفت ہونا یہ عیب ہے, اور اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. ہمارا پیارا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو پیارے بچوں یہ ہمارا تھا آج کا یونٹ, آج کا سبق, جس میں ہم نے سیکھا کہ سب کو رزق دینے والا کون؟ اللہ تعالی. اللہ پاک. اور سب کے رزق کا ذمہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک کے ذمہ ہے. تو ہمیں رزق کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ کس کی فکر کرنی چاہیے؟ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنے ایمان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ایمان کا تو بتایا آپ کو دشمن بھی ہے نا, شیطان ایمان کا دشمن ہے. وہ ایمان چھیننے کے در پہ ہوتا ہے, مطلب وہ چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے اس کا ایمان چھین لوں. تو اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. جی تو پیارے بچوں یونٹ تھا آج کا سبق. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کے سوالات یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ہمارا یونٹ ہے. اس میں بچوں سے سوالات کیے جاتے ہیں, اور اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہمارا کہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں اور کوئی ٹیم جیت جائے کوئی ٹیم ہار جائے, نہیں, بلکہ ہمارا مقصد اس میں علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے. کمپٹیشن ایک علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے سوالات کے ذریعے. تو ہم سوالات کے ذریعے علم دین حاصل کرتے ہیں. تو اس میں ہم 2 ٹیمیں بناتے ہیں, ٹیم اے اور یہاں ٹیم بی. ٹیم اے سے سوالات کیے جائیں گے, ٹیم بی سے سوالات کیے جائیں گے. دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ درست جوابات دیتے ہیں. جی تو تیار ہیں سب؟ جی. آپ بھی؟ جی. آسان یا مشکل؟ مشکل. مشکل. بھائی واہ. آپ؟ مشکل. کیوں بھائی؟ مشکل ہوگا تو جواب نہیں دے سکیں گے, آسان ہوگا تو جلدی سے دے دیں گے. چلیں انہوں نے مشکل بولا تو آپ نے بھی مشکل بول دیا. دیکھتے ہیں کہ آپ کے حصے میں مشکل ہے یا آسان ہے. دیکھتے ہیں. چلیں ہر ہفتے میں کون سا ایسا دن ہے جو عید کی طرح منایا جاتا ہے؟ جمعۃ المبارک. جی جمعۃ المبارک. بھائی آپ کے لیے بھی آسان سوال آ گیا, کیا بات ہے. جی ٹیم اے سے دوبارہ کوشچن ہے,
رات پہلے آتی ہے یا دن؟ دن. سوچ لو دن. سوچ لو. رات پہلے آتی ہے یا دن؟ دن. میرے پاس جو جواب لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے رات آتی ہے. کیوں؟ مغرب کے بعد نیا دن شروع ہو جاتا ہے تو پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. تو جواب تھوڑا غلط ہو گیا ہے، مگر یہ کہ علم دین ہمیں حاصل ہوا، نالج ہوئی کہ پہلے کیا آتی ہے؟ رات. رات آتی ہے. چلیں بھائی، ٹیم بی سے، ایک دن اور ایک رات میں کتنی نماز فرض ہیں؟ 5. جی، ایک دن اور ایک رات میں یعنی ایک پورے دن میں 5 نماز فرض ہیں. ہر مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازیں ہمیں ادا کرنی چاہیے، با جماعت ادا کرنی چاہیے، مسجد میں ادا کرنی چاہیے، اور نمازیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں نماز قضا کرنے سے بچائے، بلکہ اللہ پاک ہمیں ایسا بنائے کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے والا بنائے. آمین. ہم لوگوں کو نماز پڑھنے والا بنائیں. ایسا آپ بن سکتے ہیں. کیوں بن سکتے ہیں؟ کیسے بن سکتے ہیں؟ جب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں کہ آپ بھی چلیں میرے ساتھ نماز پڑھنے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کہ آپ کو آپ کی نماز کا تو ثواب ملے گا، مگر آپ جس کو لے کر گئے اپنے ساتھ اس کی نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اس کو بھی ملے گا مگر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی، آپ نے اس کو کہا کہ چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے. اگر آپ نہیں کہتے تو کیا پتہ وہ نماز پڑھنے نہیں آتا. تو اس لیے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا. تو ہمیشہ نیکی کی دعوت میں ہچکچانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. نیکی کے کام میں ہمیشہ دعوت دے دینی چاہیے کہ بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. نیکی کی دعوت ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ نے نیکی کی دعوت دی اور آپ کی بات کسی نے مان لی تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا ثواب. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ بچوں کے سوالات، جس میں بچوں سے سوالات بھی ہوئے اور بچوں نے جوابات بھی دیے. اس سوالات اور جوابات سے ہمیں علم دین حاصل ہوا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم ایک کام کرتے ہیں، اختتام میں ہم نعرے لگاتے ہیں. کون نعرے لگائے گا؟ جی آپ نعرے لگائیں، ہم سب مل کے جواب دیں گے. جی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، یار یاران نبی جنتی 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 جنتی. جی اس نعروں سے ہمارا عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم ایک زوردار نعرہ لگاتے ہیں، کڈس مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا